ٹمبکٹو۔ پیارے بچوں، کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام دین محمد تھا۔ دین محمد بڑھئی تھا، وہ لکڑی کو تراشنا بھی جانتا تھا۔ لوگ اسے دینو بڑھئی کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن دینو بڑھئی کو لکڑی کا ایک ٹکڑا ملا۔ یہ لکڑی نہایت قیمتی تھی۔ دینو بڑھئی نے سوچا اس قیمتی لکڑی سے کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو ایک پتلے کی شکل میں تراشنا شروع کر دیا۔ دینو بڑھئی کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ پتلا حرکت کرنے لگے تو کیا ہی بات ہو۔ دینو بڑھئی انہی خیالات میں کھویا پتلا تراشنے کا کام کرتا رہا۔ جب پتلے کا سر اور چہرہ تراش چکا تھا تو اس نے دیکھا کہ پتلے کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ دینو بڑھئی پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے جلدی جلدی پتلے کی باقی اعضاء کو تراش شروع کر دی، اور جب دینو بڑھئی نے پتلا مکمل کر لیا تو وہ آگے بڑھ کر دینو بڑھئی سے لپٹ گیا۔ پتلے نے دینو بڑھئی کو بوسہ دیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ دینو بڑھئی نے پتلے کو چلتے پھرتے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے لیے لباس کا انتظام کیا اور اپنے اس شاہکار کا نام ٹمبکٹو رکھ دیا۔ دوسرے دن جب محلے کے بچے اسکول جا رہے تھے تو دینو بڑھئی نے سوچا میرے ٹمبکٹو کو بھی اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس نے ٹمبکٹو کو اسکول داخل کروا دیا۔ ایک دن ٹمبکٹو اسکول جا رہا تھا کہ رستے میں اسے 5 سکے ملے۔ ٹمبکٹو نے سکے اٹھا کر جیب میں رکھے اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں گھر جا کر یہ سکے اپنے ابو کو دوں گا، اس طرح وہ کچھ دن اچھا کھانا کھا سکیں گے۔ ٹمبکٹو کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کو ایک لومڑی آتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک بلی بھی تھی، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلے آ رہے تھے۔ لومڑی نے ٹمبکٹو کو روکا اور کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس 5 سکے ہیں، اگر تم چاہو تو ان 5 سکوں سے ہزاروں کی تعداد میں سکے حاصل کر سکتے ہو۔ ٹمبکٹو نے پوچھا وہ کس طرح؟ لومڑی بولی یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جادو کا کھیت ہے، اس کھیت میں اگر تم یہ سکے دبا دو تو دوسرے ہی دن وہاں ایک پودا نکل آئے گا اور اس پودے پر پتوں کے بجائے سکے لگیں گے۔ کہ ٹمبکٹو نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ تمام سکے اپنے والد کو دے دوں گا اور وہ بہت امیر آدمی بن جائیں گے۔ لومڑی اور بلی ٹمبکٹو کو لے کر ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ٹمبکٹو شام ہونے والی ہے، ہم نے اپنے ایک دوست کو ملنا ہے، اب تم آگے اکیلے ہی چلے جاؤ، یہاں سے کچھ ہی دور تمہیں جادو کا کھیت نظر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی اور بلی اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ٹمبکٹو کھیت کی تلاش میں آگے چل پڑا۔ شام کے سائے بڑھنے لگے تھے، اس لیے پہلے تو ٹمبکٹو نے اپنی رفتار میں اضافہ کیا اور پھر وہ بھاگنے لگا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کھیت میں سکے دبا دے تاکہ کل ہی اسے ڈھیروں سکے مل جائیں۔ اچانک ٹمبکٹو کے سامنے ایک بچی آ کھڑی ہوئی۔ اس بچی کا جسم کانچ کی طرح تھا اور سر پر نیلے رنگ کے بال بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس لڑکی نے ٹمبکٹو سے کہا تم اپنے سکے گھر لے جاؤ اور اپنے ابو کو دے دو، لومڑی اور بلی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سکے دبا دینے سے پودے اگتے ہیں۔ ٹمبکٹو نے سوچا ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی مجھ سے سکے چھین لے۔ اس نے کہا لیکن میرے پاس تو سکے نہیں ہیں۔ ابھی یہ الفاظ ٹمبکٹو کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ کاہس کی ناک لمبی ہونا شروع ہو گئی۔ ٹمبکٹو اپنی بڑھتی ہوئی ناک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ لڑکی نے کہا دیکھو ٹمبکٹو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ اس کی سزا ہے، تم جتنا جھوٹ بولو گے تمہاری ناک اتنی ہی لمبی ہوتی جائے گی۔ ٹمبکٹو نے اپنے جھوٹ سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ سچ کہنے کا وعدہ کیا۔ اس کی ناک خود بخود اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ لڑکے نے ٹمبکٹو کو بتایا کہ میں ایک پری ہوں، میں جانتی ہوں تم اچھے لڑکے ہو لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کے پیچھے مت بھاگو، پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو اور پھر خوب دولت کماؤ۔ پری نے تالی بجائی تو ایک بڑا سا کبوتر وہاں آ گیا۔ پری نے کبوتر کو حکم دیا کہ ٹمبکٹو کو اس کے والد کے پاس چھوڑ آئے اور لڑکی کی شکل میں آئی ہوئی پری غائب ہو گئی۔ کبوتر نے ٹمبکٹو سے کہا جلدی سے میری پشت پر سوار ہو جاؤ، تمہارے ابو ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں فوراً ان کے پاس جانا چاہیے۔ ٹمبکٹو کبوتر کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کبوتر اڑنا شروع کر دیا
اڑتے اڑتے کبوتر سمندر تک پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دینو بڑھئی ایک کشتی میں سوار سمندر میں جا رہا تھا۔ سمندر کی ایک بڑی لہر نے دینو کی کشتی الٹ دی۔ دینو بڑھئی سمندر میں جا کر کافی دیر تک وہ سطح آب پر نظر نہ آیا تو کبوتر نے ٹمبکٹو سے کہا، میرا خیال ہے تمہارے ابو کو کسی شارک مچھلی نے نگل لیا ہے۔ یہاں سمندر میں بڑی بڑی شارک مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو بآسانی نگل لیتی ہیں۔ ٹمبکٹو یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ کبوتر کی پشت پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سمندر میں جس جگہ ٹمبکٹو گرا وہاں وہی شارک منہ کھولے کھڑی تھی جس نے اس کے والد کو نگل لیا تھا۔ ٹمبکٹو اس کے کھلے ہوئے منہ میں گرا اور حلق سے پھسلتا ہوا شارک کے پیٹ میں چلا گیا۔ شارک کے پیٹ میں بہت اندھیرا تھا۔ جب ذرا حواس درست ہوئے تو اس نے ایک طرف اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ ٹمبکٹو نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک آدمی پڑا تھا اور اندھیرے میں اس کی اینک کے شیشے چمک رہے تھے۔ ٹمبکٹو اس آدمی کو کھینچ کر شارک کے حلق تک لایا۔ یہاں تھوڑی سی روشنی تھی۔ ہلکی روشنی میں ٹمبکٹو نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ابو تھے۔ ٹمبکٹو نے بڑی مشکل سے دینو بڑھئی کو ہوش دلایا اور کہا، ابو جان جلدی اٹھیے، ہمیں ابھی اسی وقت اس شارک کے پیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس وقت شارک مچھلی منہ کھولے سو رہی ہے۔ اگر اس نے منہ بند کر لیا یا جاگ گئی تو ہم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دینو بڑھئی کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور ٹمبکٹو کے ساتھ شارک کے حلق پر چڑھ کر زبان تک آ گیا اور پھر دونوں نے شارک کے منہ سے باہر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ قریب ہی ساحل تھا۔ ٹمبکٹو اور دینو بڑھئی تیرتے ہوئے ساحل تک آ گئے۔ ٹمبکٹو نے اپنے ابو کو تمام واقعات بتائے اور نیلے بالوں والی پری کا ذکر کرتے ہوئے ٹمبکٹو آبدیدہ ہو گیا۔ اس کو کانچ کی گڑیا جیسے نیلے بالوں والی لڑکی بہت یاد آ رہی تھی۔ اور ٹمبکٹو کو اس کا والد دینو بڑھئی دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہ ایک انسانی بچہ بن چکا تھا۔